السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ ہیں جو قرضہ لیتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو قرضہ دیتے ہیں۔ دیکھیے، بظاہر قرضہ لینا اور دینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں، کسی کا قرضہ مار کے بیٹھ جانا یا قرضے کی حالت میں ہی مر جانا، یہ جو ہے بہت بری بات ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ سامنے والے کی پریشانی سن کے، اس کی باتوں پہ آ کے، اس کے اوپر ترس کھا کے لوگوں کو قرضہ دے دیتے ہیں، پھر پوری زندگی جو ہے وہ اس کے چکر کاٹتے رہتے ہیں اور اپنے ہی پیسے پوری زندگی بھکاریوں کی طرح مانگتے رہتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے 10 لوگوں کو قرضہ دیا ہے تو اس میں سے 7 لوگ جو ہے اس کا قرضہ واپس نہیں کرتے اور وہ مر جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے وہ پھر بھی جو ہے آگے لوگوں کو قرضہ دیتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے، قرضہ ہمیں کس طریقے سے دینا ہے اور کس طریقے سے ہمیں قرضہ لینا ہے، اگر ہم اس طریقے کو سمجھ لیں تو بہت حد تک جو ہے ہمارا قرضہ واپس آ سکتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھائی اس طریقے سے بھی ہم نے کر کے دیکھا ہے، لیکن اس طریقے سے بھی ہمارے جو ہے قرضے مر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کے اندر جو ہے آپ کا قرضہ مرنے کا جو چانس ہے وہ 50% رہ جاتا ہے، اور امید ہے 50% آپ کو قرضہ آپ کا واپس مل جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس بات کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ پوری آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ اس کو سنیے بھی اور اس کو پڑھیے بھی، اور قرضہ دینے کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، اگر آپ اس طریقے سے جو لوگوں کو قرضہ دیں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کا قرضہ جو ہے انشاءاللہ واپس ضرور آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چلیے آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، اب آپ جو ہے وہ مر گئے، اب دینے والے کی اگر نیت خراب ہو گئی تو سمجھ لیجیے آپ کا جو قرضہ ہے وہ مر گیا، اور آپ کے بیوی بچوں کو بھی اس بارے میں نہیں پتہ، آپ کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ، اور وہ خاموشی سے جو ہے اس قرضے سے آپ کے جو اس نے آپ سے پیسہ لیا ہے اس سے پوری زندگی مزے کر رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کے اس طریقے کے اوپر قرضہ دیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی امید ہے کہ آپ کا قرضہ آپ تک واپس پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور دیکھیے، جو قرضہ لے رہا ہے، یہ بات تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو قرضہ دے رہے ہیں، وہ اس طریقے کو سمجھ لیں کہ اللہ نے کیا طریقہ قرآن شریف میں بتایا ہے قرضہ دینے کا۔ اور جو قرضہ لے رہے ہیں، میں ان سے یہ بات کہوں گا کہ اگرچہ وہ دینے کی نیت نہیں رکھتے اور قرضہ اپنا واپس نہیں دیتے لوگوں سے جن سے انہوں نے لیا ہے، تو یقین جانیے اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کی نماز پڑھانے سے بھی منع کر دیا تھا کہ بھائی یہ قرض دار ہے، اس لیے میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو کوشش کریے، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہے تو مرنے سے پہلے آپ اس کا قرضہ اتار دیجئے، اور کوشش کریے پہلی فرصت میں اتارنے کی کوشش کریے۔ یہ نہیں کہ جی آپ کا ہاتھ فارغ ہے اور آپ پھر بھی جو ہے زبردستی کسی کا قرضہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پہلی فرصت میں جو ہے لوگوں کا قرضہ اتاریے، آپ کی وجہ سے بہت سارے جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ بھی بیچارے اس قرضے سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے دوسروں کا قرضہ مار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس چکر میں جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو بھی جو ہے آپ کی کیٹیگری میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے اور ان کو بھی قرضہ نہیں دیا جاتا۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے، جن لوگوں نے قرضہ لے رکھا ہے وہ اپنے قرضے جو ہے وقت پہ واپس کریں۔ اب میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں قرآن کی اس آیت کے ساتھ، آپ اس کو پڑھیے بھی اور اس کا مفہوم بھی سمجھیے، اور اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کو قرضہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی زندگی میں بھی آپ کو قرضہ ملے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا قرضہ آپ کے بیوی بچوں تک پہنچ جائے گا۔ امید آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور سب آپ کے ناس شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔ معاملہ کرو اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو
کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔